مومن و مومنات، آپ کی خدمت میں جمیل احسن اور دعا سینٹر کی ٹیم کی طرف سے السلام علیکم، رمضان مبارک اور یاد مدد۔ مومن و مومنات، آپ جیسے دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کا پروگرام ہم یوں تو آن لائن ہی کر رہے ہیں، مگر دعا سینٹر سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں کل جب میں نے دیکھی تصویریں جو ہمارے لیڈیز ونگ نے یہاں پہ عزا خانہ سجایا تھا، تو میرے دل میں یہ آیا کہ آج کا پروگرام ہم یہیں سے کرتے ہیں۔ باقی تمام پروگرام آن لائن ہیں، مگر یہ ریکارڈنگ دعا سینٹر سے ہو رہی ہے۔ آئیے سب مل کے ایک دفعہ بلند صلوات بھیج دیں خواتین کی توفیقات میں اضافے کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان کی ہمتوں کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، مگر بہرحال صلات و بی بی کی طرف سے ہے۔ یہ پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں نعیم الابرار نجفی صاحب کی طرف، جو ہمارے ساتھ نجف الاشرف سے موجود ہیں تلاوت کلام پاک کے لیے۔ نعیم الابرار نجفی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ تمام سامعین محترم اور ناظرین گرامی کی خدمت میں سب سے پہلے نعیم الابرار النجفی نجف الاشرف سے سلام عرض ہو۔ ہم بہت مشکور اور بہت ممنون ہیں دعا سینٹر ایجیکس کینیڈا کی جانب سے کہ انہوں نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم ان کی جانب سے نجف الاشرف سے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلیے ہم تلاوت شروع کرتے ہیں خداوند کریم کی اطاعت اور اس کی توفیق کے ذریعے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا۔ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا۔
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. صدق الله العلي العظيم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ مولانا صاحب، بہت خوبصورت تلاوت اور وہ بھی نجف سے، تو یقیناً خوبصورت ہونی تھی. مولا آپ کو اس کا اجر دیں. ہم سب کے لیے آپ نجف اشرف میں جب بھی ارحم پہ جائیں پلیز ہمارے لیے دعا ضرور فرمائیے گا. مومنین، اس کے اگلے جو ہمارے ساتھ ہیں سید باقر رضا صاحب ہیں، جو ہمیں حدیث قصہ سنائیں گے. آئیے چلتے ہیں باقر رضا صاحب کے پاس حدیث قصہ کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عن جابر بن عبد الله الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت انظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر
في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرت فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني سمرت فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدني الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختار الله، وتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء. وقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذنني أن أكون معكما تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، وقد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وعمي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لامهم لحمي ودمهم دمي، يولمني ما يولمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟
فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرأك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنهم نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي أن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم وإلا كشف الله غمه وحالة طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ باقر. بہت ہی خوبصورت آپ نے حدیث کے ساتھ پڑھی. مومن ایک شعر کے ساتھ پھر میں آپ کو اگلے منقبت خان کی طرف لے کے چلتا ہوں. شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ ذات واجب تیرا احسان ہے ابو طالب، ذات واجب تیرا احسان ہے ابو طالب، فرش پر عرش کا انسان ہے ابو طالب. ہیں نبی اور علی نعت کے قرآن مگر، ہیں نبی اور علی نعت کے قرآن مگر، باخدا دونوں کا جزدان ہے ابو طالب. بے شک محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین آج ہم شروع کرتے ہیں اپنا منقبت کا سیکشن. اور پہلے جو ہمارے منقبت خواہ ہیں وہ ہیں مزمل عباس. مزمل عباس اپنا کلام پیش کریں گے آپ کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو تمام مومنین مومنات کو جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب کو جشن ولادت حضرت ابو طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد بہت بہت مبارک ہو. ایک منقبت پیش کرتا ہوں جناب ابو طالب کے شان میں، اور فرمائیے گا. بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب دا گھرانہ، 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 غلام ان کا ہے زمانہ ابو طالب دا گھرانہ، غلام ان کا ہے زمانہ
ابو طالب دا گھرانہ، اور کیے ہر کام اسی کی رضا میں راضی رہ کر، خدا کے دین کی خاطر ہزاروں صدمے سہ کر، کرے ہر دم شکرانہ ابو طالب دا گھرانہ، بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب دا گھرانہ۔ اور کدی ممبر تے کھڑکے، کدی میدان تے لڑکے، کدی نیزے تے چڑھ کے، کدی خطبے پڑھ کے، سکھاوے دین بچانا ابو طالب دا گھرانہ، بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب دا گھرانہ، اور بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب دا گھرانہ، بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب دا گھرانہ، غلام ان کا ہے زمانہ ابو طالب دا گھرانہ، بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب دا گھرانہ۔ اور رسالت ہو کہ امامت، ولایت ہو کہ طہارت، شرافت ہو کہ صداقت، سخاوت ہو کہ شجاعت، ہر ایک عظمت کا ٹھکانہ ابو طالب دا گھرانہ، بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب دا گھرانہ، بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب دا گھرانہ۔ اور دیے راہب کو بیٹے، کیا بے زر کو بوزر، دیے ہیں فطرس کو پر، جگایا ہر کا مقدر، یہ ہے سکھیوں کا گھرانہ ابو طالب دا گھرانہ، بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب دا گھرانہ، بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ۔ اور بناتے ہیں یہ مقدر، یہی ہے مالک کوثر، جو آیا ان کے در پر، گیا وہ جھولیاں بھر کر، یہ ہے سخیوں کا گھرانہ ابو طالب دا گھرانہ، بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب دا گھرانہ، بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب دا گھرانہ، غلام ان کا ہے زمانہ ابو طالب دا گھرانہ، غلام ان کا ہے زمانہ ابو طالب دا گھرانہ۔ اور رسالت ہو کہ امامت، ولایت ہو کہ طہارت، شرافت ہو کہ صداقت، سخاوت ہو کہ شجاعت، ہر ایک عظمت کا ٹھکانہ ابو طالب دا گھرانہ، بڑا محبوب گھرانہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین، ایک دو اشعار کے ساتھ میں آپ کو پھر اگلی منطبت خان کی طرف لے کے جاؤں گا۔ شعر کچھ یوں ہے کہ نور حق جس میں پلا وہ گھرانہ ابو طالب کا ہے، ایک امام ایک پیغمبر ابو طالب کا ہے، بدر سے لے کر جہاد کربلا تک دیکھ لو، بدر سے لے کر جہاد کربلا تک دیکھ لو، خون جتنا بھی بہا ہے حق پر ابو طالب کا ہے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اب اگلے منطبت خان کی طرف لے کے چلتا ہوں، یہ ہے علی رضا عابدی صاحب۔ السلام علیکم، آپ سب کو ولادت جناب ابو طالب علیہ السلام کی بہت بہت مبارکباد۔ منقبت کے کچھ اشعار آغا سروش صاحب کے لکھے ہوئے پڑھنے سے پہلے ایک قطع امام حسین علیہ السلام کی شان میں پیش خدمت ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بشر کا ناز نبوت کا نور عین حسین،
بشر کا ناز نبوت کا نور عین حسین، جناب فاطمہ زہرا کے دل کا چین حسین، کبھی نماز سے پوچھا جو رنج و غم کا علاج، کبھی نماز سے پوچھا جو رنج و غم کا علاج، کہاں نماز نے بے ساختہ حسین حسین، کہاں نماز نے بے ساختہ حسین حسین، بشر کا ناز نبوت کا نور عین حسین، صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خود سمجھ لیجئے کہ اب کیا کیا ابو طالب کا ہے، خود سمجھ لیجئے کہ اب کیا کیا ابو طالب کا ہے، وارث کعبہ جو ہے بیٹا ابو طالب کا ہے، وارث کعبہ جو ہے بیٹا ابو طالب کا ہے، ایک بھتیجا ایک بیٹا ایک بہو دو نور عین، ایک بھتیجا ایک بیٹا ایک بہو دو نور عین، چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا ہے، چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا ہے، جد خلیل اللہ پوتا قائم آل نبی، جد خلیل اللہ پوتا قائم آل نبی، ایسا شجرہ صرف ایک تنہا ابو طالب کا ہے، ایسا شجرہ صرف ایک تنہا ابو طالب کا ہے، ایک ذات کبریا ہے ایک بھتیجا ایک پسر، ایک ذات کبریا ہے ایک بھتیجا ایک پسر، کلمہ اسلام میں بھی کلمہ اسلام بھی شجرہ ابو طالب کا ہے،
کلمہ اسلام بھی شجرہ ابو طالب کا ہے. کہتے تھے یہ سن رسیدہ دشمن آل رسول. کہتے تھے یہ سن رسیدہ دشمن آل رسول. کربلا کے رن میں ہر چہرہ ابو طالب کا ہے. کربلا کے رن میں ہر چہرہ ابو طالب کا ہے. کربلا کی خاک کیوں سونے سے بھی مہنگی نہ ہو. کربلا کی خاک کیوں سونے سے بھی مہنگی نہ ہو. اس میں سرمایہ خدیجہ کا ابو طالب کا ہے. اس میں سرمایہ خدیجہ کا ابو طالب کا ہے. آخری شیخ پیش خدمت ہے. انبیاء کا جس قدر ایثار ہے حق کے لیے. انبیاء کا جس قدر ایثار ہے حق کے لیے اتنا ہی ایثار ایک تنہا ابو طالب کا ہے. اتنا ہی ایثار ایک تنہا ابو طالب کا ہے. خود سمجھ لیجیے کہ اب کیا کیا ابو طالب کا ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت بہت شکریہ رضا بھائی، بہت خوبصورت اپنے کلام پڑھا. مومنین امنات، اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ منقبت خواہ کی طرف لے کے چلوں، ایک دو اشعار سنانا یہاں پہ بنتا ہے. تو اسرار معارف کا گلستان ابو طالب، ایمان کے ہر دور کا درمان ابو طالب، ایمان کے ہر درد کا درمان ابو طالب، تختے دل ہستی کا سلیمان ابو طالب، اور ہر دور میں سرچشمہ ایمان ابو طالب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگلی منقبت خان کو سنتے ہی اور ان کا نام لیتے ہی سچے بھائی کی یاد آتی ہے، اور جب سچے بھائی کی یاد آتی ہے تو ایک دفعہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی ہاں، میں تذکرہ کر رہا ہوں کامران جامی بھائی کا. ماشاءاللہ جی ٹی اے کے کا بہت بڑا نام اور بہت خوبصورت منقبت خان. آئیے چلتے ہیں کامران جامی کی طرف. شیخ بطحا ناصر دین سید عالی نسب بحر علم و فضل و شہر جود و معیار ادب پالیے جس نے رموز آدمیت بے طلب جس کی ہیبت سے لرزتے تھے خد و خال عرب وہ سخی جو اسخیا میں مثل اپنی آپ تھا وہ بہادر جو شجاعت میں علی کا باپ تھا وہ بہادر جو شجاعت میں علی کا باپ تھا
اور جس کی آغوش محبت میں پلی پیغمبری، جس نے بخشی آدمیت کو فلک تک برتری، دفن کر دی جس نے اس تب داد کی غارت گری، بت تراشی بت پرستی بت نوازی بت گری، جس نے بخشی تھی تجھے توقیر عرفاں یاد کر، اے بنی آدم ابو طالب کے احسان یاد کر، اے بنی آدم ابو طالب کے احسان یاد کر، وہ نبوت کا مصدق وہ اخوت کا مدار، جس نے بخشا ذوق انسانی کو یزداں کا وقار، وہ مزاج آشتی کی سلطنت کا تاجدار، جس کی نسلوں میں نہا تھی قوت پروردگار، حوصلہ جس کا مزاج عزم سرور ہو گیا، جس کی شہرگ کا لہو پھیلا تو حیدر ہو گیا، جس کی شہرگ کا لہو پھیلا تو حیدر ہو گیا، اور جس کے چہرے پر فروزاں تھی شجاعت کی شفق، جس کی آنکھوں میں رواں تھی آدمیت کی رمق، جس کی پیشانی تھی تاریخ صداقت کا ورق، وہ ابو طالب جسے مطلوب تھا عرفان حق، جس نے سینے سے لگایا حادثوں کو جھوم کر، چھا گیا جو زندگی پر موت کا منہ چوم کر، چھا گیا جو زندگی پر موت کا منہ چوم کر، وہ نگہدار محمد وہ نگہبان حرم، وہ جھلستے رہ گزاروں کے لیے ابر کرم، وہ عرب زادوں کے لہجے میں انی سے محترم، وہ شبستان رسالت میں چراغاں کا بھرم، آئے تطہیر ہے جس کے گھرانے کے لیے، جس کی نسلیں کٹ گئی حق کو بچانے کے لیے، جس کی نسلیں کٹ گئیں حق کو بچانے
کے لیے، اور جس نے ہر مشکل میں کی ہو وارث دین کی مدد، جس کی گرد پاک کو چومے فاطمہ بنت اسد، جس جو علی سے مہدی دین تک امامت کا ہو جد، جس کے بیٹے کو ملی ہو کل ایمان کی سند، کون کہتا ہے کہ اس کے دل میں جذبے دل نہ تھا، کون کہتا ہے کہ وہ خود مومن کامل نہ تھا، کون کہتا ہے کہ وہ خود مومن کامل نہ تھا، وہ شعور و علم و حکمت کا حقیقی امتزاج، جس کے فرق ناز پر جچتا ہو سرداری کا تاج، اور یہ بھی کیا کم ہے بشر کی آدمیت کا مزاج، آج تک شیب ابی طالب کو دیتا ہے خراج، کس کو اندازہ ہے اس کی عظمت ایمان کا، بانی اسلام خود ممنون ہے عمران کا، بانی اسلام خود ممنون ہے عمران کا، اور اے مؤرخ وقت کے مغرور کرداروں سے پوچھ تاریخ عرب کے سب ستمگاروں سے پوچھ، کربلا میں ٹوٹتی بے لوچ تلواروں سے پوچھ، شام کی گلیوں سے چوراہوں سے بازاروں سے پوچھ، ذریت کس کی یزیدی حوصلوں پر چھا گئی، کس کی پوتی ظلم و استب داد سے ٹکرا گئی، کس کی پوتی ظلم و استب داد سے ٹکرا گئی، شیخ بطحا ناصر دین سید عالی نسب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ کا بھائی ہمیشہ کی طرح دل خوش کر دیا آپ نے، مولا آپ کو اس کی جزا دے، بی بی کی طرف سے آپ کو اس کا صلہ ملے۔ دو اشعار کے ساتھ ہمیشہ کی طرح پھر اگلی منقبت خواہ کی طرف چلیں گے کہ جہاں اپنی چلی جائے بچ جائے محمد کی، جہاں اپنی چلی جائے بچ جائے محمد کی، آئی ہے یہ حیدر میں عادت ابو طالب کی، اور سرور کے محافظ تھے اور والد حیدر کے، سرور کے محافظ تھے اور والد حیدر کے، رکھتی ہے عداوت یوں امت ابو طالب سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ممنات اگلے منقبت خان جو ہیں وہ گین جی کے کی بہت بڑی آوازیں، ان کی آواز کے ساتھ ہی محفل جو ہے وہ محل ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں محسن شوکت علی کی طرف۔ بسم اللہ۔ اب طالب کی یہ
نشانی ہے، ابو طالب کی یہ نشانی ہے، اس کی ہر بات آسمانی ہے، ابو طالب کی یہ نشانی ہے۔ در عمران پورے عالم میں، در عمران پورے عالم میں، پہلی دیوار مہربانی ہے، پہلی دیوار مہربانی ہے، ابو طالب کی یہ نشانی ہے۔ ابو طالب جو پڑھ رہے ہیں نکاح، ابو طالب جو پڑھ رہے ہیں نکاح، یہ تو قرآن کی پیش خوانی ہے، یہ تو قرآن کی پیش خوانی ہے، اس کی ہر بات آسمانی ہے، ابو طالب کی یہ نشانی ہے۔ ابو طالب کو دے دیا کعبہ، ابو طالب کو دے دیا کعبہ، یہی تفسیر لامکانی ہے، یہی تفسیر لامکانی ہے۔ شان عمران کے منافی ہوں، شان عمران کے منافی ہوں، جو بھی آشار بد زبانی ہے، جو بھی آشار بد زبانی ہے، بے فقیر در ابو طالب، بے فقیر در ابو طالب، کیونکہ ثقلین خاندانی ہے، کیونکہ ثقلین خاندانی ہے، اس کی ہر بات آسمانی ہے، ابو طالب کی یہ نشانی ہے۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ شاکر بھائی، اللہ خوش رکھے آپ کو، بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت کلام، بے تحاشا خوبصورت ادائیگی، ہمیشہ کی طرح آپ نے سما لوٹ لیا۔ ہر غم سے جو اس کو ابو طالب نہ بچاتا، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا نظر آتا، دستار پیغمبر کی جو عمران نہ بچاتا، ہر سمت ثقیفہ ہی ثقیفہ نظر آتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آئیے ممنین، اب چلتے ہیں ہادی نقوی کی طرف۔ ماشاءاللہ ایک منفرد آواز جی ٹی اے اور دنیا بھر کی اور بہت ہی دل عزیز منقبت خاں ہادی نقوی۔ شرف ملا
پرورش کونین مثال اپنی جگہ آپ ہیں ابو طالب، مثال اپنی جگہ آپ ہیں ابو طالب، فشار قبر کا تو ان سے بغض نہ رکھ، فشار قبر کا ڈر ہے تو ان سے بغض نہ رکھ، زمین کے کے بھی باپ ہیں ابو طالب، بتلائے کوئی کیسے، بتلائے کوئی کیسے، کیا کیا ہے بتلائے کوئی کیسے، بتلائے کوئی کیسے، کیا کیا ہے ابو طالب بتلائے کوئی کیسے، بتلائے کوئی کیسے، کیا کیا ہے ابو طالب تم ایک سمجھتے ہو، تم ایک سمجھتے ہو، 14 ہے ابو طالب بتلائے کوئی کیسے، کیا کیا ہے ابو طالب بتلائے کوئی کیسے، احمق ہو بڑے مجھ کو مرنے سے ڈراتے ہو، مرنے سے ڈراتے ہو، تم بھول گئے شاید، تم بھول گئے شاید، زندہ ہے ابو طالب بتلائے کوئی کیسے، کیا کیا ہے ابو طالب بتلائے کوئی کیسے، بیعت میں کروں وہ بھی سفیان کے پوتے کی، بیعت میں کروں وہ بھی سفیان کے پوتے کی، بتلاؤ سے میرے، بتلاؤ اسے میرے، دادا ہے ابو طالب
بتلائے کوئی کیسے کیا کیا ہے ابو طالب بتلائے کوئی کیسے کتنا ہے مزہ یارو کہنے کا نصیحی کو کتنا ہے مزہ یارو کہنے کا نصیحی کو تیرے تو خدا کے بھی تیرے تو خدا کے بھی بابا ہے ابو طالب تیرے تو خدا کے بھی بابا ہے ابو طالب بتلائے کوئی کیسے کیا کیا ہے ابو طالب تم ایک سمجھتے ہو 14 ہے ابو طالب اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ علی بھائی، بہت ہی خوبصورت آپ نے کلام پیش کیا ہمیشہ کی طرح، اور یقیناً آخر محفل کلام تھا یہ، کیونکہ اب ہماری منقبت کی نشست ختم ہو رہی ہے. اگلا سیشن جو ہے ہمارا وہ شعراء کرام کا ہوگا، مگر اس کی طرف لے جانے سے پہلے آپ کو کچھ شعر سنانا چاہتا ہوں کہ رسول حق کے نگہباں ہیں ابو طالب، نبی ہیں دین تو ایمان ہیں ابو طالب، نزول وحی کا عنوان ہے ابو طالب، بغیر لفظوں کے قرآن ہیں ابو طالب، اور انہی کے دم سے ہوئی ابتدائے بسم اللہ، انہی نے نقطہ دیا زیر بائے بسم اللہ، شریک دعوت اسلام ہیں ابو طالب. اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو آئیے مومنین اپنے پہلے شاعر جناب نذیر عابدی کی طرف چلتے ہیں. نذیر عابدی صاحب. بر محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد. مومنین کرام سلام علیکم. چند ایک اشعار محسن اسلام، محافظ پیغمبر اکرم، فخر ہاشم، نگہدار کعبہ، افتخار قریش، دلبند حضرت عبد المطلب، موسوم بے عمران حضرت ابو طالب کی خدمت میں پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا. ایک صلوات کا سہارا دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسلام پا احسان ہے یکسر ابو طالب کا، اسلام پا احسان ہے یکسر ابو طالب کا، ایمان مجسم ہے پیکر ابو طالب کا، ایمان مجسم ہے پیکر ابو طالب کا. ہر سر سے ہے سر اونچا، کیا ہوتا کوئی ثانی، ہے پیش خدا رتبہ برتر ابو طالب کا، ہے پیش خدا رتبہ برتر ابو طالب. اور ایمان کی قسم ہم نے ایمان کی منزل میں دنیا میں
نہیں دیکھا ہم سر ابو طالب کا دنیا میں نہیں دیکھا ہم سر ابو طالب اور جب کوئی نہ تھا حامی اور نہ ہی کوئی ہمدم سایہ تھا محمد کے سر پر ابو طالب کا سایہ تھا محمد کے سر پر ابو طالب. اور یہ قبل از اسلام کی بات ہے. مسجد تھی نہ منبر تھا نہ کوئی مبلغ تھا تبلیغ کا مرکز تھا محض ابو طالب کا تبلیغ کا مرکز تھا محض ابو طالب اور غافل نہ رہا ہرگز ایک لمحہ محمد سے حافظ تھا محافظ تھا سب گھر ابو طالب کا حافظ تھا محافظ تھا سب گھر ابو طالب اور اخرا کے منازل سے اکمل تو کی منزل تک ممنون نظر آیا داور ابو طالب کا ممنون نظر آیا داور ابو طالب اور منشور ابو طالب شامل ہے شریعت میں دستور شریعت ہے تیور ابو طالب کا دستور شریعت ہے تیور ابو طالب کا اسلام بااحسان ہے یکسر ابو طالب کا ایمان مجسم ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت بہت شکریہ نذیر عابدی صاحب، بہت خوبصورت کلام آپ کا. اور اب ہم مومنین آپ کو لے کے چلتے ہیں جی ٹی اے کے بہت مشہور شاعر، بزرگ شاعر اور استاد شاعر رضی جعفری صاحب کی طرف. رضی جعفری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومن قریش حضرت ابو طالب کی شان میں چند اشعار پیش کروں گا، دیکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین کا آسرا ابو طالب، دین کا آسرا ابو طالب، محسن مصطفیٰ ابو طالب، محسن مصطفیٰ ابو طالب. کل ایمان کے بھی
پدر ہیں آپ، وَكُلِّ ماں کے بھی پدر ہیں آپ، کون ہے آپ سا ابو طالب، کون ہے آپ سا ابو طالب، اور غیر معصوم ہیں مگر پھر بھی، غیر معصوم ہیں مگر پھر بھی، ہیں بعید خطا ابو طالب، ہیں بعید خطا ابو طالب۔ اور شعر دیکھیے گا کہ ان کے جد ان کے سرپرست ہیں آپ، ان کے جد ان کے سرپرست ہیں آپ، کون ہے ہیں جو زیر کسا ابو طالب، ہیں جو زیر کسا ابو طالب، اور مطمئن تھے رسول اکرم بھی، مطمئن تھے رسول اکرم بھی، تو جو ہمراہ تھا ابو طالب، تو جو ہمراہ تھا ابو طالب، اور تھا نبی کو وہ سال عام الحزن، تھا نبی کو وہ سال عام الحزن، عام رحلت تیرا ابو طالب، عام رحلت تیرا ابو طالب، اور رہ نہ پائے حضور مکے میں، رہ نہ پائے حضور مکے میں، کوچ جب کر گیا ابو طالب، کوچ جب کر گیا ابو طالب۔ یہ شعر بھی دیکھیے گا خاص طور پہ کہ کربلا کے سوا نہیں ملتا، کربلا کے سوا نہیں ملتا، آپ جیسا چچا ابو طالب، آپ جیسا چچا ابو طالب، اور یوں تو موجود تھا
خدا پھر بھی بھائی یوں تو موجود تھا خدا پھر بھی نعت گو پہلا تھا ابو طالب نعت گو پہلا تھا ابو طالب. یہ شعر خاص طور پہ بہت بہت سادے سے الفاظ ہیں. بھائی 3 لفظوں میں دین کی تلخیص 3 لفظوں میں دین کی تلخیص مرتضیٰ مصطفیٰ ابو طالب مرتضیٰ مصطفیٰ ابو طالب. اور آپ نے کی رضی کی نظر قبول آپ نے کی رضی کی نظر قبول شکریہ شکریہ ابو طالب شکریہ شکریہ ابو طالب. دین کا آسرا ابو طالب محسن مصطفیٰ ابو طالب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت بہت شکریہ رضی بھائی، بہت خوبصورت کلام حسب معمول، یقیناً حاصل محفل کلام تھا. مولا آپ کو اس کی جزا دے. مومنین و مومنات، اس کے ساتھ ہی ہمارا شاعری کا سیکشن بھی ختم ہوتا ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اس پروگرام کو تھوڑا سا انٹرنیشنل کیا ہے، موجودہ الیکٹرانک چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. ابتدا ہم نے کی تھی نجف اشرف سے، تلاوت کلام پاک سے. اب میں آپ کو آسٹریلیا لے کے جاؤں گا. وہاں سے ایک بہت مشہور اور ہر دل عزیز عالم ہمارے ساتھ ہیں. دعا سینٹر میں پہلی دفعہ ہے. انشاءاللہ آگے بھی ہم آئندہ بھی ہم اس سے استفادہ کرتے رہیں گے. جی ہاں، میں ذکر کر رہا ہوں جناب کمیل مہدی صاحب کا. آئیے چلتے ہیں ان سے حضرت ابو طالب کی شان میں کچھ قصائد سنتے ہیں. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین. وصلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد رحمت اللہ علی محبیہم واللعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الازل الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بیت محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج کی گفتگو کا موضوع حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے. کینیڈا سے ہم سے بعض مومنین نے یہ گزارش کی تھی کہ آپ کی خدمت میں مولا کائنات کے والد گرامی ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں کچھ عرائض پیش کیے جائیں. کہاں شان ابو طالب اور کہاں مجھ جیسے ایک فقیر کی زبان کہ جو
फ़कत मैं लब कुशाई कर सकता हूँ, लेकिन जो कुन्ह मारिफत है हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की, उसकी अदायगी मुमकिन नहीं है, इसलिए कि हज़रत अबू तालिब वो हैं कि जो मुहसिन इस्लाम है, मुहसिन रिसालत है, और न सिर्फ ये कि मुहसिन हैं बल्कि हज़रत सरकारी ख़त्मी मरतबत के खुतबा निकाह को पढ़ने वाले हैं। और जितना गुजारिश हो सकेगा हम आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह इन 20-25 मिनट में अर्ज़ करने की कोशिश करेंगे। तमहीदन मैंने सूरह ज़ुहा की आयत आपके सामने पढ़ी हैं, पूरा सूरा आपके सामने तिलावत किया गया। सूरह ज़ुहा सूरा नंबर 93 है कुरान करीम का, जिसमें इरशाद अक़दस इलाही हो रहा है कि वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीक रब्बुक फ़तर्दा। इसका तर्जुमा यह है कि दिन की रोशनी की कसम और रात की कसम जबकि वो छा जाए, मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, ए रसूल आपके रब ने न कभी आपको तन्हा छोड़ा है और न कभी आपसे नाराज़ और खफा हुआ है। वलसौफ़ युअतीक रब्बुक फ़तर्ज़ा, उससे पहले फरमाया कि आपका जो अंजाम है वो आपके आगाज़ से बहुत बेहतर होगा, और फिर फरमाया कि वलसौफ़ युअतीक रब्बुक फ़तर्ज़ा, हम आपको इतना बल्कि अता करेंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे। सारी दुनिया इबादत करती है कि खुदा राज़ी हो जाए, क़ुर्बतन इलल्लाह, खुदा से करीब होने के लिए, खुदा की रज़ा के लिए। खुदा ये कह रहा है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको इतना अता करेंगे कि आप हमसे राज़ी हो जाएंगे। तब्दीली क़िबला के लिए भी ये आयत दूसरे पारे में मौजूद है, फ़लनुवल्लियन्नक क़िबलतन तर्ज़ाहा, हम आपका रुख उस क़िबले की तरफ मोड़ देंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे। गोया सारी दुनिया ये चाहती है कि खुदा हमसे राज़ी हो जाए, खुदा इस बात का मुतमन्नी है और खुदा इस बात का ऐलान करता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे मोहम्मद मुझसे राज़ी रहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर फरमाया वलसौफ़ युअतीक रब्बुक फ़तर्ज़ा, और इसमें क्या अता करेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये तकरीबन पौने दो साल पहले नाजिल हुई ये आयत सूरह ज़ुहा तरतीब नुज़ूल के एतबार से, और फिर सूरह कौसर नाजिल हुआ। इन्ना अअतैनाकल कौसर, हम आपको पहले फरमाया अता करेंगे, और 2 साल बाद इरशाद फरमाया इन्ना अअतैनाकल कौसर, हमने आपको फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सूरत में कौसर अता फरमा दिया। तो एक तो उसकी तशरीह ये भी है, और दूसरी तशरीह ये है कि इरशाद फरमाया गया इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम की हदीस के ज़रिए से कि अश्शफ़ाअ अश्शफ़ाअ अश्शफ़ाअ, कि हुजूर जो राज़ी होंगे वो मैदान महशर में कि हक़ शफ़ाअत हक़ शफ़ाअत हक़ शफ़ाअत, जो हुजूर शफ़ाअत फरमाएंगे तमाम मुहिब्बान अहले बैत अतार अलैहिस्सलाम की, तो उस वक्त हुजूर राज़ी होंगे। तो बहरहाल दोनों सूरतों में ये आयत बड़ी खुशखबरी सुनाने वाली आयत है, और बाज़ अहादीस का मफ़हूम यह है कि कुरान में इससे ज़्यादा खुशखबरी देने वाली आयत नहीं है। वलसौफ़ युअतीक रब्बुक फ़तर्ज़ा, अलम यजिदका यतीमन फ़आवा, और आगे फरमाया कि हम आपको अता करेंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे। और आप अपने माजी पे भी देखिए कि ए रसूल, हम जब आप यतीम थे तो हमने आपको नहीं पाला था, बल्कि मैंने आपको नहीं पाला था, ख़ास अल्लाह ने अपनी तरफ इसे निस्बत दी। फ़आवा मुतकल्लिम वहदा का सीगा है, अलम यजिदका यतीमन फ़आवा, जब आप यतीम थे तो मैंने ही तो आपको पाला था। ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा, और जब आपको कोई नहीं जानता था तो हम ही ने आपको मारूफ बनाया था। ववजदका आइलन फ़अग़ना, और जब आप तंगदस्त थे तो मैंने ही तो आपको गनी बनाया था। सुभान अल्लाह। इसमें शान हज़रत खदीजा का बयान भी है और शान हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का बयान भी है। पाला हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने था, लेकिन अल्लाह ने कहा कि मैंने आपको पाला था, और गनी हुए थे माल खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के ज़रिए से। इस आयत की तफसीर में आप शिया सुन्नी किसी भी तफसीर में जाके देखिएगा, फ़अग़नाहु बिमाल खदीजा, आपको ये ज़रूर मिलेगा कि हज़रत खदीजा के माल के ज़रिए से गनी बनाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। तो जिसके माल के ज़रिए से गनी बनाया अल्लाह ने का अपनी तरफ मंसूब किया, यानी खदीजा का माल इतना ज़्यादा तय्यब व ताहिर और पाक व पाकीज़ा था कि अल्लाह ने इसे अपनी तरफ निस्बत दी। हज़रत अबू तालिब की परवरिश हुज़ूर की यतीमी में इतना ज़्यादा उसका एहतमाम था और इतना उसमें खुलूस था और उतनी उसकी शान थी कि अल्लाह ने कहा कि ये आपने नहीं पाला ए अबू तालिब, ये मैंने पाला मोहम्मद को। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आगे फरमाया कि आगे यूँ फरमाया कि फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, तो बस अब जब कोई यतीम आपके पास आए तो उसे ना झिड़किएगा। वअम्मा साइला फ़ला तनहर, और जब कोई साइल मांगने के लिए आए तो उसे मना ना कीजिएगा। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, और जो अल्लाह ने आप पर एहसान किया उसे याद दिलाते रहिएगा। सुभान अल्लाह। ये खुद बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इससे मुराद वही है कि हज़रत अबू तालिब हज़रत खदीजा ने जो एहसान आप पर किया है उसको याद दिलाते रहिएगा, क्योंकि एहसान उन्होंने किया था, अल्लाह ने उसे अपनी तरफ निस्बत दी। और ये अंबिया की शान होती है
کہ جو انبیاء کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہے. ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. جو کنکریاں پھینکی ہیں یہ آپ نے نہیں پھینکی، جو آپ کے ہاتھ سے نکلا ہے وہ خدا کے ہاتھ سے نکلا ہے. تو اللہ انبیاء کے کاموں کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے. یا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کام کو اپنی طرف منسوب کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے فقط ایمان پر بات نہیں ہونی چاہیے، عصمت ابو طالب علیہ السلام پر بات ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ اس عصمت کی منزل پر فائز ہیں کہ اللہ ان کے کام کو اپنا کام کہتا ہے. مجھے پورے قرآن میں بتا دیجیے گا کہ اللہ نے کس کافر کے کام کو اپنا کام کہا ہے. یہ شان ابو طالب علیہ السلام ہے، اور وہ وسیع انبیاء تھے. وہ فقط ایک با ایمان شخصیت نہیں تھے بلکہ وہ اوصیاء انبیاء میں شامل ہیں، اور ان کے پاس انبیاء کی امانتیں تھیں. تفصیل سے کتابوں میں موجود ہے کہ ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری، اور انبیاء کی وہ امانتیں تھیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد فرمائی تھی. تو دیکھیں جو یتیم پروری ہے اس کے لیے قرآن نے تو خاص اہتمام کیا ہے، اس پر ذکر کیا ہے. سورہ ماعون میں ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، اور یہ وہ ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. تو یہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یہ آپ تفاسیر میں جا کے دیکھے گا، یہ آیات ابو سفیان کے لیے نازل ہوئی تھی، اس لیے کہ وہ اس نے ایک مرتبہ 2 اونٹ نہر کیے اپنے دوستوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے. معاف فرمائیے گا کہ 2 اونٹ نہر کیے، اور جب کوئی یتیم اسے مانگنے کے لیے آیا تو اس نے دھکے دے کر اسے نکال دیا. تو یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو قیامت کے دن کو مانتا نہیں ہے اور یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا. یہ آیات ہیں بنی امیہ کے خاندان کے لیے. اور جو بنی ہاشم ہیں ان کے لیے ان کی جو سب سے اعلیٰ ترین فرد ہیں پنجتن پاک، ان کی یتیم پروری وہ تھی کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. انہوں نے جب روٹیاں دی تو سورہ دہر قصیدہ بن کر نازل ہو گیا کہ آپ وہ ہیں کہ جو مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں. اور روٹیاں تھی 5 روٹیوں کی قیمت یہ تھی. کیا خلوص ہوگا اس میں اور کیا شان ہوگی. اور ان حالات میں کہ جب ہم لاک ڈاؤن میں ہیں اور ہر ایک اپنے طور پر فکر مند ہے، اپنے معاشی حالات میں فائنینشیل کرنچ بہت زیادہ ہے، آگے نہیں پتا کہ کیا حالات ہونے والے ہیں، اس میں اگر کسی سے کہا جائے کہ جو آپ کے اپنے حصے کا جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ بھی دے دیجئے کسی اور کو، تو بڑا مشکل ہے یہ کرنا کسی بھی انسان کے لیے. ہم اور آپ میں سے کسی کے لیے بھی بڑا مشکل ہے. سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت اطہار کی کیا شان تھی کہ روزہ رکھا پورا دن، فقط وہ روٹی جو ان کے سامنے تھی بس وہ روٹی تھی کھانے کے لیے، اور گھر میں کچھ نہیں تھا. اور کوئی یتیم آ گیا تو اس یتیم کو عطا کر دیا. پھر اگلے دن پھر سے دہرایا گیا، فقط پانی سے افطار کر لیا. سبحان اللہ. اور پھر دوبارہ جب کوئی مسکین آیا تو اسے عطا کر دیا، اسیر آیا تو اسے عطا کر دیا. سمجھ میں آتا ہے کہ جب گھر میں کچھ نہ ہو اور فقط ایک روٹی ہو اور اپنے حصے کی روٹی ہر فرد پنجتن کا دے دے اور پانی سے افطار کرے، تو پھر حق یہ ہے کہ سورہ دہر وہ منقبت پڑتا ہوا نازل ہو جائے وہ سورہ. اور اللہ نے کہا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. تو اس یتیم پروری کی جو شان ہے وہ ہمیں بنی ہاشم میں بڑے اعلیٰ پیمانے پر نظر آتی ہے، چاہے وہ حضرت ہاشم ہو، چاہے وہ حضرت عبد المطلب ہو. اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے تو اس کا یہ اہتمام کیا. لیکن بخاری شریف میں بھی حدیث موجود ہے، شیعہ سنی تمام مدارک میں ہے، کہ حضور نے فرمایا کہ جو کسی یتیم کو پالے، مفہوم اس کا یہ، جو کسی بھی یتیم کو پرورش کرے اللہ کی خاطر، تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. اور انگشت شہادت کو حضور نے ایسے کیا، یعنی ایسے ملا کر کہا کہ جنت میں میرے ساتھ ایسے قریب ہوگا کہ جو کسی یتیم کو پال لے. میں مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں کہ جو کسی یتیم کو پالے وہ تو حضور کے ساتھ جنت میں ایسے ہو، اور جو خود اسی یتیم عبداللہ کو پال رہا ہو، خود اسی یتیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پال رہا ہو، وہ جنت میں کیسے ہوگا اور کس مقام پر ہوگا اور کس شان سے ہوگا؟ کیا اس کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ یعنی کوئی عام مسلمان یتیم کو پال لے تو وہ جنت میں حضور کے ساتھ اس طرح سے قریب ساتھ میں ہو جائے، اور جو خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پال رہا ہو اس کے بارے میں مسلمان حرزہ سرائی کرتے رہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بغض علی ہے، کہ جو ایمان ابو طالب کی صورت کی بحث کی صورت میں جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مومن تھے یا نہیں تھے. میں تو کہتا ہوں کہ اس میں بگڑنے کی ضرورت نہیں اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جتنے بھی ابو طالب کے ایمان پر بحث کرنے والے ہیں ان سے کہیے کہ آئیے سبحان اللہ بسم اللہ آ کے بحث کر لیجئے، ہم ثابت کر دیتے ہیں. لیکن ایک شرط ہے کہ جب علی کے باپ کے ایمان پر بات ہوگی تو پھر ہر ایک کے باپ کے ایمان پر بات ہوگی، اور جب ہر ایک کے باپ کی ایمان پر بات ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ علی کا باپ ابو طالب
وہ تاریخ میں واضح طور پر ان کی شخصیت، ان کی ہستی موجود تو ہے. جب کسی اور کے باپ پر بات ہوگی تو ایمان تو چھوڑ دیجیے گا، پہلے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ کون تھا، کہاں تھا، کس قبیلے سے تھا یا نہیں تھا. تو ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے وہ بغض علی در حقیقت ہوتا ہے کہ جو حضرت ابو طالب السلام کی ذات پر نکلتا ہے. حضور کو خاص محبت تھی حضرت ابو طالب علیہ السلام سے، یہاں تک کہ جو توحید کا پہلا جلسہ تھا دعوت ذو العشیرہ، وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر پر اس کا اہتمام کیا گیا. میں کہوں گا کہ یا رسول اللہ، آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، تو آپ کو پورے مکہ میں کوئی مسلمان گھر بھی نہ ملا کہ کم سے کم اس مسلمان گھر میں تو یہ تبلیغ فرماتے. اور مکہ میں تو خود اللہ کا اپنا گھر بھی موجود ہے، بیت اللہ موجود ہے، جس کی قسم کھائی اللہ نے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. البتہ وہ قسم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی جس شہر میں آپ رہتے ہیں، وہ انت حل بہذا البلد، لیکن اس کی قسم میں اس لیے کھاتا ہوں کہ اے محمد آپ رہتے ہیں یہاں پر. تو اے پروردگار تیرا اپنا گھر بھی موجود ہے مکہ میں، تو وہاں پر کیوں نہیں حضور دعوت ذو العشیرہ کا اہتمام فرماتے؟ تو شاید جواب یہ ہو کہ چونکہ وہاں پر بت تھے، ناقبت اندیش کچھ ایسے تھے جنہوں نے وہاں پر بھی بت رکھ دیے تھے، اور جہاں پر بت سامنے رکھے ہوں وہاں پر توحید کا کلمہ اور توحید کا کلام کیسے پہنچایا جائے گا؟ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں اور سامنے ہی بت رکھے ہوئے ہوں، تو یہ تو بڑا تناقض ہے. تو سمجھ میں آ گیا ہمیں کہ رحمان کے گھر بت تھے لیکن عمران کے گھر بت نہیں تھے. اور حضرت ابو طالب کی شان یہ ہے کہ وہاں پر کوئی بت نہیں تھا ان کے گھر میں، اور وہاں پر جو حضرت ابو طالب کے یہاں پر اہتمام ہوا دعوت ذو العشیرہ کا، تو انہوں نے ہی کھانے کا اہتمام کیا. حضور نے کہا ہے ابو طالب آپ کھانے کا اہتمام فرمائیے. اور جب حضرت ابو طالب کے یہاں کھانے کا اہتمام ہوا، یہ اللہ نے کیوں ایسا اہتمام کروایا، اللہ ہی اس کی اصل مصلحت جانتا ہے. ہم اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ شاید خدا پہلے ہی سے تمام مسلمان امت کو حضرت ابو طالب کا نمک حلال بنا رہا تھا ان کے دسترخوان کا، کہ دیکھو پہلا کھانا ہی ابو طالب کے دسترخوان پر ہوا ہے. اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، کبھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ماننے والوں کے ہاں نیاز کی کمی نہیں ہوئی ہے. یہ شان ابو طالب علیہ السلام ہے اور ان کا صدقہ ہے کہ ان کے نام سے جو دسترخوان لگتا ہے تو امیر بھی بڑے فخر سے اور بڑی عزت سے اپنا افتخار سمجھتے ہو اسی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتا ہے، اور غریب بھی بڑے عزت احترام کے ساتھ امیر کے ساتھ بیٹھ کر وہی جھولی پھیلا کر اسی عزت نفس کے ساتھ کھا کر چلا جاتا ہے. یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور ان کے بچوں کا صدقہ ہے، ان کا دسترخوان ہے یہ، جس کی سنت خود حضرت ابو طالب علیہ السلام نے قائم فرمائی. اور جب حضور نے تبلیغ کا آغاز فرمایا تو پہلے کھانا کھلایا وہاں پر، گویا پہلے حضرت ابو طالب کے یہاں کھانا کھلایا گیا، پھر اس کے بعد گفتگو کے لیے حضور اٹھے تو وہاں پر بہت شور ہوا. ابو لہب نے شور مچایا اور اس نے بات نہیں کرنے دی حضور کو، اور وہ اپنے قبیلے کو لے کر باہر چلا گیا. تو حضور نے کہا کہ کل پھر کھانا ہے، کل پھر آ جانا. اور اگلے دن پھر کھانا ہوا اور کھانے کے لیے وہ لوگ آ گئے، جہاں چاول کا دانہ وہیں بندے کا آنا. تو ایسے ہی ہوتا ہے، جب کھانے کے لیے پہنچ گئے لوگ تو کھانا تو کھا لیتے تھے لیکن بات نہیں سنتے تھے حضور کی. دوسرے دن بھی بات نہیں سنی حضور کی اور شور مچا کر چلے گئے. اور تیسرے دن جب سیم ایسے ہی ہوا کہ جب کھانا کھا کر جانے لگے تو حضور اٹھے اور بات کرنے لگے تو وہ شور مچانے لگا. تو اس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام اٹھے. عالم اسلام کو تعارف کروا دوں، ایک طرف سے ابو لہب اٹھا تھا اور ایک طرف سے حضرت ابو طالب علیہ السلام اٹھے تھے. یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، ابو لہب بھی چچا ہے حضور کا، ابو طالب علیہ السلام بھی چچا ہے. ہم فقط نسبتوں کو، رشتہ داریوں کو نہیں دیکھا کرتے، ہم کردار کو دیکھا کرتے ہیں. یہی بات امہات المومنین کے حوالے سے، فقط نسبت کی وجہ سے کسی کا احترام نہیں جب تک کہ کردار اس عظیم الشان منزل پر نہ ہو. قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. کہ ہم نے کافر عورتوں کے لیے حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کو مثال بنا کر پیش کیا ہے. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، اگرچہ کہ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں، فخانتاہما، لیکن دونوں نے نبی کے مشن کے ساتھ خیانت کی. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو ان کا نیک بندوں کی بیویاں ہونا انہیں قیامت میں بچانے والا نہیں ہے. وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ. لہٰذا نبی کی بیوی ہونا اس وقت ان کا کردار کو عظیم الشان بناتا ہے کہ جب وہ کردار کی لاج بھی رکھیں اور نسبت کا احترام رکھیں. وہ جیسے کہ خود ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ ایک چچا وہ ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں،
اور دوسرا چچا وہ ہے کہ جو محسن اسلام ہے، جنہیں حضور اکثر یاد فرمایا کرتے تھے، جن کی وفات کے سال کو عام الحزن قرار دیا کہ یہ غم کا سال ہے۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ 2 مہینے 8 دن مجلس کیوں کرتے ہیں؟ بس 10 دن تک کر لیں کافی ہے، عاشور کے دن کر لیں کافی ہے، یہ 2 مہینے 8 دن تک کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں حضور کی سنت اور سیرت سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ اور حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ دونوں کی جب وفات ہوئی تو حضور نے اس سال کو غم کا سال عام الحزن قرار دیا، اور یہ شیعہ سنی کتابوں میں ثابت ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب غم بڑا ہو تو 2 مہینے 8 دن فقط مجلس نہیں بلکہ پورا سال بھی غم کا سال ہو سکتا ہے، اگر غم اتنا بڑا ہو کہ حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی ہو۔ تو حضرت ابو طالب نے اس نسبت کا ایسے احترام رکھا کہ حضور کو اپنے گھر پر جب دعوت ذوالشیرہ ہوئی تو تیسرے دن ابو لہب نے پھر شور مچایا کہ حضور گفتگو نہ کر سکے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ اسکت یا حمار، اے گدھے چپ ہو جا۔ اللہ اکبر، یعنی توہین رسالت کے خلاف پہلا فتویٰ تو خود حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دیا تھا، اور کہا اسکت یا حمار، خاموش ہو جائے گدھے۔ اور بڑا مشکل ہوتا ہے ایک ہی وقت میں 2 کیفیتیں اپنے اوپر طاری کرنا، لیکن ابو لہب کے لیے غضب بن کر بولے اور رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کر بولے کہ یا سیدی و یا مولایا، اے میرے سردار اور اے میرے مولا۔ سبحان اللہ۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے اس پیغام کو جو آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ اس وقت حضور کا نہ کوئی سید کہنے والا تھا نہ کوئی مولا کہنے والا تھا۔ پہلی مرتبہ مجمع میں حضور کو کسی نے سید اور مولا کہا تو وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے۔ تو پروردگار یہ احسان ہو گیا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ اور ہو سکتا ہے؟ اللہ نے احسان کا بدلہ ایسے عطا کیا کہ ابو طالب علیہ السلام نے 40 افراد کے مجمع میں حضور کو سید اور مولا کہا تھا۔ اللہ نے کہا کہ اے مصطفیٰ، ابو طالب کے بیٹے کو غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ کے مجمع میں اپنے شانوں پر بلند کر کے کہنا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ علی کی مولائیت کا اعلان کر کے حضور نے وہ احسان عطا کیا تھا جو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے 40 افراد میں مجمع میں جب کوئی محمد مصطفیٰ کو مولا کہنے والا نہیں تھا اس وقت کہا تھا کہ یا سیدی و مولایا یا مولایا بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچا دیجئے اس پیغام کو جو آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی وہی آیات کا دوبارہ سے گویا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کلام میں آپ کو ملے گا کہ جو وہ الفاظ کہتے تھے وہی الفاظ قرآن کی آیات بن کر نازل ہوئے۔ اب 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ قرآن کو پہلے سے جانتے تھے قرآن کے نزول سے پہلے، اور یا پھر یہ کہ ان کے کلمات اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے قرآن میں اس کا جز بنا دیا گیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول پہنچا دیجیے اس پیغام کو جو آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے، اور اگر آپ نے کام نہ کیا تو کار رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہ دیا۔ اور پھر رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کر کہتے ہیں کہ آپ ارشاد فرمائیے گا، اور حضور نے اس وقت تبلیغ فرمانا شروع کی۔ میں کہتا ہوں عالم اسلام کو کہ جب ابو لہب اور ابو طالب علیہ السلام ایک ساتھ آمنے سامنے ہوں گے تو ایک طرف سے کعبے کا چور ہے، ایک طرف سے کعبے کا محافظ ہے، ایک طرف سے کذاب اٹھا، ایک طرف سے 14 صادقین کا باپ اٹھا، حیدر ہوں کہ حسنین کے سجاد خدا ہوں، باقر ہوں کہ جعفر ہوں کہ موسیٰ کے رضا ہوں، جواد تقی ہوں یا نقی مست دعا ہوں، یا سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہوں، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہوں، ہر جز اسی پے کرے غالب سے ملے گا، ہر جز اسی پے کرے غالب سے ملے گا، اور ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ تو جتنے بھی باقیزہ شجرے ہیں وہ سب کے سب ملتے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام سے۔ اور آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ملاحظہ فرمائیے گا کہ جب خود حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے جو ان کا علم غیب ہے وہ خود ثابت ہے کہ خود رسول اللہ کی ولادت پر، جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی تھی 17 ربیع الاول سن یکم عام الفیل، تو حضرت فاطمہ بنت اسد رسول کی چچی ہیں بہت خوش تھیں اس وقت، حضرت ابو طالب کے پاس آئیں اور کہا کہ آپ کے بھائی حضرت عبداللہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ اور اس وقت بھی تاریخ میں باقاعدہ ثبت ہے، کتاب الکافی کا بھی جملہ ہے کہ جیسے ہی بی بی فاطمہ بنت اسد نے مبارکباد دی تو حضرت ابو طالب نے جواب دیا اسبری سبتن، سبحان اللہ، ابشرک بمثلہ الا النبوہ، کہ آپ کچھ سال انتظار کیجئے، میں آپ کو بشارت دیتا ہوں محمد جیسے ایک بیٹے کی الا النبوہ، سوائے اس کے کہ بس وہ نبی نہیں ہوگا۔ یہ وہی حدیث ہے کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، سبحان اللہ۔ کبھی حضرت ابو طالب علیہ السلام قرآن کے نزول سے پہلے قرآن دہراتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان احادیث کے متن کو اور اس کے مفہوم کو دہراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور
जो सब्त का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि आप सब्त में सब्र कर लें। सब्त का मतलब होता है 30 साल, और हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला कायनात की विलादत में 30 साल का फ़र्क था कि 30 आमुल फील मौला कायनात की तशरीफ़ आवरी है। हज़रत अबू तालिब ने इस कलाम में 3 बातों का इशारा किया था कि एक तो ये कि मेरा भतीजा अल्लाह का नबी है, दूसरा ये कि 30 साल बाद मुझे भी बेटा अता होगा, और वो बेटा नफ्स से नबी होगा, यानी नबी जैसा ही होगा, इल्ला अन्नहु ला नबी अबादी, बस ये कि फ़कत वो नबी नहीं होगा। सुभान अल्लाह। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद के लिए इरशाद फरमाया कि सादा अबी फ़कीरन वमा सादा फ़कीरुन क़ब्लहु, सुभान अल्लाह, कि मेरे वालिद ने उस वक्त सरदारी की जबकि वो फ़कीर थे, बज़ाहिर दुनिया के माल में कुछ भी नहीं था, तो मेरे वालिद ने उस वक्त सरदारी की जबकि वो फ़कीर थे। वमा सादा फ़कीरुन क़ब्लहु, और उनसे पहले कोई ऐसा फ़कीर गुजरा ही नहीं कि जो सरदार बना हो। ये शान अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और अब मैं इस खुतबे को भी जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि वो पैगाम हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जो एक तो पैगाम खासगारी भी हुजूर की जानिब से भिजवाया था हज़रत खदीजा को, फिर हज़रत खदीजा ने खुद भी पैगाम भिजवाया, और ताकि हुजूर पर कोई इल्ज़ाम ना आने पाए, कोई लोग ये ना कहें कि अच्छा मोहम्मद ने इसलिए शादी कर ली है कि हज़रत खदीजा के पास माल बहुत ज़्यादा है। नहीं, हज़रत खदीजा ने कहा कि मैं खुद चाहूँगी कि मैं पैगाम भिजवाऊँ इज़्दिवाज का, और अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इस पैगाम को लेके जाऊंगा और मैं खुतबा निकाह पढ़ूंगा। और उस खुतबा निकाह में उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो है नबी है, वो माल अगर किसके पास कम है, लेकिन माल जो है ना वो चलती फिरती छाँव की तरह है, आज किसी के पास है कल किसी के पास है। तो ये भी इल्ज़ाम अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने दूर किया हुजूर पर कि वो पैसे की खातिर, दौलत की खातिर इज़्दिवाज नहीं करे। हज़रत खदीजा ने भी इस इल्ज़ाम को दूर किया। तो ऐ परवरदिगार, जब ये इल्ज़ाम दूर किया तो फिर एहसान हो गया। कितने एहसानात किए हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने, हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने, तो इसका क्या सिला है? तो गोया खुदा की आवाज़ आएगी कि घबराओ नहीं, एहसान का बदला यह है कि एक को कुल्ले ईमान का बाप बना दूंगा और एक को साहिब तत्हीर की माँ बना दूंगा। और हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने खुतबा निकाह न सिर्फ पढ़ा बल्कि अपने माल में से मेहर दिया। कितना पाकीज़ा होगा रसूलुल्लाह के चचा का माल। अब आलम इस्लाम से सवाल यह है कि मुझे बतलाइएगा कि क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा का महर किसी काफिर के माल से नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक अदा किया गया था? क्या कहते हैं वो इस बारे में? हिम्मत है, जुर्रत है कहने की? अगर अपने बाप के लिए कोई इस तरह से नहीं कह सकता तो रसूल के चचा के लिए कैसे, और रसूल के निकाह के लिए कैसे कह सकता है कि उनका महर जो है वो काफिर के माल से अदा किया गया हो? नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये जो खुतबा निकाह है, इसे शेख सदूक ने लिखा है अपनी किताब में, और मैं अहले सुन्नत के कुछ रेफरेंसेस भी दे दूंगा आपकी खिदमत में। मल्ला यहज़ुरुल फ़क़ीह जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 397 में वो लिखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़र्अ इब्राहीम, हम्द उस परवरदिगार की कि जिसने हमें नस्ल इब्राहीम में से करार दिया। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हम्द उस परवरदिगार की जिसने करार दिया हमें नस्ल इब्राहीम में से, व ज़ुर्रियत इस्माइल, और हज़रत इस्माइल की ज़ुर्रियत में करार दिया, व जअल लना बैतन महजूजन, और हमारे दरमियान एक ऐसा घर और बैत रखा है कि जिसका हज किया जाता है, वो हरमन आमिनन, और हरम रखा है। ये सारी वो बातें हैं कि जो इस्लाम के शायर है, जो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम पहले ही बयान कर चुके थे। और हरम के जिसमें, और बाय द वे गुजारिश कर दूं, हज़रत अबू तालिब का दीवान छपा हुआ भी है, और 1000 से ज़्यादा अशआर तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के, जिसमें कसीदा लामिया बहुत ज़्यादा मशहूर है। मुख्तसर सा वक्त है, कभी और हो सका तो मैं हज़रत अबू तालिब के अशआर भी आपको सुनाऊंगा। तो खुतबा निकाह में फरमाते हैं कि वो हरम के जो अमन की जगह है कि युजबी इलैहि समरातु कुल्लि शै, और जो कुछ हम तक नेमतें पहुंचती हैं वो सब के सब इस खाने काबा की वजह से पहुंचती हैं। व जअलनल हुक्काम अलन नास फी बलदिना अल्लज़ी नहनु फीही, और अल्लाह ने हमें हाकिम बनाया है इंसानों पर इस शहर में। उसकी वजह यह है कि खाने काबा की नेमत अल्लाह ने हमें अता की है। सुम्मा इन्न इब्न अखी मुहम्मद, और उसके बाद याद रखो कि मेरे भाई अब्दुल्लाह का बेटा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, ला युज़नु बिरजुलिन मिन कुरैश इल्ला रजह, सुभान अल्लाह, कोई कुरैश में से ऐसी शख्सियत है नहीं ऐसी कि जो मेरे मोहम्मद की हम सरी कर सके। सबसे अफजल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वला युकासु बिअहदिन मिनहुम, आइम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला युकासु बिना अहद, हमसे किसी और का कयास न करना। हज़रत अबू तालिब ने इस खुतबे में कहा ला युकासु बिअहदिन मिनहुम, कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी से कयास न करना, इल्ला अज़म अन्हु, मगर ही कि उससे ज्यादा वो अजीम है। व इन कान फिल माल क़ल्ला, अगरचे कि उनके पास माल कम है। व इन्नल माल रिज़्क़ुन हाइलुन, लेकिन माल तो एक रिज़्क़ होता है कुछ देर के लिए। व ज़िल्लुन ज़ाइलुन, और चलती फिरती छांव की तरह होता है। व लहू फी खतीजा रग़बतुन, लेकिन वो खतीजा से रग़बत रखते हैं। व लहा फीहि रग़बतुन, और खतीजा भी उनसे रग़बत रखती हैं सलामुल्लाहि अलैहा। व सिदाक़ु मा सअलतुम आजिलहु व आजिलहु मिन माली, और जो
مہر ہے اس نکاح کا وہ میرے مال میں سے ہوگا، چاہے وہ مہر معجل ہو یا معجل ہو، کیونکہ مہر ایک ہوتا ہے کہ عند طلب اور ایک ہوتا ہے فوراً. جو بھی مہر ہے وہ میرے مال سے ادا کیا جائے گا. وَلَهُ خَطَرٌ عَظِيمٌ، اور جو میرے بیٹے کے لیے مقام ہے وہ بہت عظیم ہے. وَشَأْنٌ رَفِيعٌ، ان کی شان بہت رفیع. وَلِسَانٌ شَافِعٌ جَسِيمٌ، اور ان کی زبان وہ ہے کہ جو شفاعت کرنے والی ہے. سبحان اللہ. فَزَوَّجَهُ، اور تو پس ازدواج کیا ابو طالب علیہ السلام نے اور خطبہ نکاح کو پڑھا. وَدَخَلَ بِهَا مِنَ الْغَدِ فَأَوَّلُ مَا حملت ولدت عبداللہ ابن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا، مبرد نے اپنی کتاب الکامل میں ممرد بن محمد بن یزید اس کا نام ہے، الکامل فی اللغت والادب، اس نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 4 میں اس خطبے کو لکھا ہے اور کہا ہے کہ وحاصل خطبت من اقصد خطب الجاہلیہ، کہ زمانہ جاہلیت میں حضرت ابو طالب خود نعوذ باللہ وہ جاہل نہیں تھے، لیکن جو زمانہ جاہلیت تھا اس کے خطبوں میں سے سب سے بلیغ ترین خطبہ یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا خطبہ ہے. اور پھر اہل سنت کے حوالوں کی ایک اس میں بھرمار ہے، گویا تاریخ ابن خلدون میں ہے، اور اعجاز القرآن میں ہے، تفسیر البحر المحیط میں ہے، تاریخ یعقوبی میں ہے، امتاع الاسماء میں ہے، سبل الہدی والرشاد میں ہے، سیر الحلبیہ میں، تاج العروس میں ہے. یعنی آپ نام لیتے جائیے، کتابوں کا ایک انبار ہے کہ جس میں یہ خطبہ موجود ہے. عزیزان گرامی، میں بات کو ختم کروں گا. اللہ ہمیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کو ماننے والوں، ان کو چاہنے والوں میں شمار فرمائے، اور ان کی شفاعت سے ہمیں بہرمند فرمائے. جیسے ابو طالب علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو جائے، اس سے پھر کسی قسم کا کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں ہوتا، اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. میں اس شعر پر اختتام کروں گا کہ جو امام حسن علیہ السلام کی ولادت بھی گزری ماہ رمضان میں، کہ ہے مدحت حسن کے عنوان نئے نئے، لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے، اور ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ آؤ گے، ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ آؤ گے، وہ لوگ جو ہوئے ہیں مسلمان نئے نئے. آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی شاد و آباد رکھے. جزاک اللہ. ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا اپنی. میں میلبرن سے آپ سے خطاب کر رہا تھا. انشاءاللہ العزیز آپ تک ہمارا خطاب پہنچے گا اور آپ کی دعا انشاءاللہ ہم تک پہنچیں گی. جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، بے تحاشا خوبصورت فضائل حضرت ابو طالب کے آپ نے بیان فرمائے. مولا آپ کو اسی جزا دے یار. مومنین و مومنات، اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں، اور میں آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تمام منقبت خان حضرات کا، شعراء حضرات کا، قائم ٹی وی کا، نعیم الابرار مولانا نعیم الابرار صاحب کا، اور مولانا کمیل مہدی صاحب کا. ہماری دعا ہے کہ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں، اور آپ آئندہ بھی ہمارے ساتھ ہمارے جشن میں اور پروگرامز میں شریک رہیں. مومنین، اس کے ساتھ ہی ایک دعا کرنا چاہتا ہوں میں امام زمانہ کے واسطے سے، کہ ہمارے سینٹرز جلد از جلد دوبارہ آباد ہوں، امام بارگاہیں دوبارہ آباد ہوں، مسجدیں دوبارہ آباد ہوں. آئیے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں امام زمانہ کی دعا کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.